يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سیدہ ام البنین عابدی بنت سید نور الحسن عابدی اور جتنے بھی شہداء ملت جعفریہ ہیں اس خانوادے کے اور جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے دعا امام سما. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ گزارش ہوگی ای کو تھوڑا کم کر دیں تاکہ آواز کلیئر رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو بچے بچے کو یاد ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے۔ کئی ایسی چیزیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ دہراتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسے ابھی اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کئی لوگ ایسے تھے جو دعا پڑھ رہے تھے اور کئی ایسے تھے جو دعا سن رہے تھے اور کئی ایسے تھے جو عادتاً سن رہے تھے، توجہ نہیں کر رہے تھے۔ تو اکثر ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو لفظ انسان ادا کرتا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں ادا کر کیا رہا ہوں، تبھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ حیوان لفظ ادا کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں ادا کر کیا رہا ہوں۔ آپ کسی کے گھر میں گئے، پنجرے میں طوطا تھا اور طوطے نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو کوئی عقل مند انسان طوطے پہ غصہ نہیں کرتا۔ کہ میں نے کئی سال پہلے ایک مجلس میں کہا تھا اگر طوطا کہے کافر کافر شیعہ کافر تو طوطے پہ غصہ کرو گے؟ کہا نہیں مولانا۔ میں نے کہا کس پہ غصہ کرو گے؟ کہا جس نے سکھایا ہے، کیونکہ طوطے میں نہ عقل ہے نہ فہم ہے نہ شعور ہے۔ اب وہ جو کہے اس پہ غصہ کرنا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آج کل کے مسلمانوں پہ تو غصہ کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی تو سارے طوطے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ غصہ اس پہ کرو جو ان کو سکھاتا ہے، جو ان کو بتاتا ہے۔ جب انسان طوطا بن جائے، جب اس کی عقل نہ رہے صرف نقل رہے، جب اسے یہ پتا نہ ہو جو میں اپنی زبان سے لفظ ادا کر رہا ہوں اس لفظوں کا مطلب کیا ہے۔ ایک جوان نے، ایک نیوز اینکر خاتون تھی، اس کا کلپ مجھے دکھایا، کہا کہ مولانا دیکھیے مولا علی کے فضائل کتنے بیان کر رہی ہے۔ اب اس میں شعر و شاعری بھی تھی، اس میں لفاظی بھی تھی۔ علی کرم اللہ وجہہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہادت ملی، جنگ بدر میں کیا کیا، جنگ خیبر میں کیا کیا، خندق میں کیا کیا۔ کہ مولانا یہ تو بڑی مولائن ہے، اتنے فضائل پڑھ رہی علی بن ابی طالب کی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا امیر شام کا، پھر سن لینا ان کے فضائل کتنے پڑھتی ہے۔ تو بعض یہ جو نیوز اینکر ہوتے ہیں یا آپ کے لیے نیوز پڑھتے ہیں، ان کی اپنی عقل نہیں ہوتی، سامنے ایک اسکرین لگی ہوتی ہے، الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، وہ صرف لفظوں کو دیکھ کر لفظوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے کیا پتا کہ میں لفظ ادا کیا کر رہا ہوں۔ یہی تو فرق ہے محمد کے قرآن پڑھنے میں اور اس کے ماننے والے کے قرآن پڑھنے میں۔ کیا خوارج قرآن پڑھتے نہیں تھے؟ کیا کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا کربلا میں جب نماز بپا ہو رہی تھی، لشکر حسین میں جب نماز ادا کی جا رہی تھی اور اسی نماز کی پہلی رکعت میں جب سورہ حمد پڑھی جا رہی تھی، کیا امام حسین سورہ حمد نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہ مولانا پڑھ رہے تھے۔ اور میں نے کہا جو نماز لشکر یزید کے لشکر میں ہو رہی تھی اور وہاں پر بھی سورہ حمد ہی تو پڑھی جا رہی تھی نا۔ حمد پڑھنے والا حمد پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے۔ فرق یہ ہے، ایک وہ ہے جو زبان سے جب لفظ ادا کرتا ہے تو لفظ سمجھ کے ادا کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو صرف لفظ ادا کرتا ہے۔ ایک آدمی جب حسین حسین کرتا ہے تو سمجھ رہا ہے میں کس حسین کا نام لے رہا ہوں،
اور دوسرا آدمی جب حسین حسین کرتا اسے نہیں پتا، وہ صرف عادت کے مطابق ایک طوطے کی طرح، ایک اس انسان کی طرح جسے لفظوں کا نہ معنی پتا ہے نہ مفہوم پتا ہے۔ تو میں نے بہت پرانا جملہ یہ کہا تھا، میں نے کہا لشکر یزید میں جب نماز پڑھی جا رہی تھی کئی خیمے تھے، ایک خیمہ حر کا تھا، ایک خیمہ شمر کا تھا، ایک خیمہ ابن سعد کا تھا۔ عاشورہ کے دن آنے والے ہیں، انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ اگر تم دنیا سے جاؤ گے تمہاری قدر اور قیمت تب ہے، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے پوری زندگی سورہ یاسین پڑھی تھی، تو پوری زندگی مجلسیں سنتا تھا، تو ڈیلی اٹھ کے زیارت عاشورہ پڑھتا تھا۔ اللہ کی آواز آئے گی جب پڑھا تھا سمجھا تھا کہ نہیں؟ پھر کیوں کہا کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں لعنت کرے گا قرآن؟ کبھی سوچا کہ مردے کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے کاندھوں کو ہلا ہلا کے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ؟ صرف یہ نہیں کہ سن، جو سن کے سن ہو جائیں وہ اور ہیں، جو سن کے سمجھ جائیں وہ اور ہیں۔ اسمع و افہم، سن بھی اور سمجھ بھی۔ صرف مجلس سنو گے تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک مجلس سمجھو گے نہیں۔ لشکر یزید میں 10 سے زیادہ خطبے امام حسین نے دیا ہے، وہ صرف سن رہے تھے اور سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا۔ یا بات سننے کی نہیں ہے، بات سننے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے تو بتا دینا میرا امام کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ ربی۔ پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون ہے تو کہنا قرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ اچھا، عقل رکھنے والا انسان یہ تو سوچے، آج تک آپ نے ایسی یونیورسٹی، ایسا اسکول، ایسا کالج دیکھا ہے جو ایگزام دینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دے؟ کوئی ایسا اسکول دیکھا ہے تو بچے سے امتحان لینے سے پہلے پورا پرچہ آؤٹ کر دے کہ بیٹے کل تم کلاس میں آؤ گے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ 2+2 کتنا ہوتا ہے؟ نبی نے ہجرت کب کی تھی؟ کون سا سن تھا؟ آج تک آپ نے ایسا کالج نہیں دیکھا جس میں سوالات کے جوابات پرچے سے پہلے دیے جائیں، اور یہ قبر کا پہلا پرچہ ہے جس میں جواب پہلے بتایا جا رہا ہے۔ اب مرنے والا مطمئن، اس کو دفنانے والا مطمئن۔ مولانا آپ نے تو بتا دیا تھا یہ پوچھا جائے گا کتاب کون سی ہے، امام کون ہے، اللہ کون ہے، تو میں کیوں گھبراؤں؟ منکر و نکیر آئیں گے میں بتا دوں گا۔ مولوی صاحب نے بھی بتایا، بچپن میں بچے کو مسجد میں بھیجا تو اس نے بھی کلمہ یاد کروایا۔ اب 2 چیزیں ہیں، یاد کروایا یا رٹوایا۔ رٹنے میں اور سمجھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ میرے لیے تو بڑی آسانی ہے، منکر و نکیر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، کہوں گا اللہ ربی۔ کتاب کون ہے؟ قرآن و کتابی۔ امام کون ہے؟ علی و امامی۔ ایران کے بہت بڑے عالم جب اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، بیٹے نے کہا بابا یہ تو بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ کہ میرے لال اپنا حال بھی تجھے بتاتا ہوں اور کچھ لوگوں کا بھی حال تجھے بتاتا ہوں جو میں نے دیکھا۔ کہ ایک مردے کو میں نے دیکھا جب ملائک پوچھتے تھے بتا تمہارا امام کون ہے، وہ کہتا رہا علی و امامی۔ کہ پھر اسے مارتے تھے، پھر پوچھتے تھے بتا تیرا امام کون ہے، کہا بتا تو چکا ہوں علی و امامی، علی میرا امام ہے۔ کہ پھر ملائکوں نے مارا، کہا یہ شش و پنج میں پڑ گیا، کہیں میں غلط جواب تو نہیں دے رہا، حالانکہ پوری زندگی علی کا ماننے والا، اور قبر میں یہی جواب دیتا رہا کہ علی میرا امام ہے۔ کہ جب ملائکوں نے 4تھی بار پوچھا اور اس نے سوال دیا کیا میں غلط جواب دے رہا ہوں، کہ جواب غلط نہیں ہے لیکن جو تو کہہ رہا ہے ویسا تو نے کیا نہیں ہے۔ تو کہہ تو رہا ہے کہ علی میرا امام ہے لیکن تو نے زندگی میں علی کو امام نہیں مانا تھا۔ اب عام فہم جمع اور مسلم کو سمجھانے کے لیے امام ہوتا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں مولانا یہ مولانا صاحب ہمارے امام جماعت ہیں۔ امام جماعت کے کچھ احکام ہیں، مثلا امام جماعت آگے
آپ ہیں مأموم، وہ ہے امام۔ اگر امام جماعت بھی ہو وہ محراب میں کھڑا رہے گا، آپ پیچھے صفیں بناؤ گے۔ اب جماعت کا حکم یہ ہے جب تک امام جماعت رکوع میں نہیں جاتا آپ نہیں جا سکتے۔ پہلے وہ کہے گا اللہ اکبر، پھر آپ کہو گے اللہ اکبر۔ اب کسی مأموم نے یہ کیا کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اگر وہ اللہ اکبر بول دے، نماز جماعت باطل ہے۔ اگر اس کے رکوع میں جانے سے پہلے تو رکوع میں چلا جائے، اگر اس کے سجدے کے اٹھنے سے پہلے تو سجدے سے اٹھ جائے، تو نماز جماعت صحیح نہیں ہے۔ وہ ذکر کرے گا تو خاموش رہے گا، وہ رکوع میں جائے گا پھر تو رکوع میں جائے گا۔ ارے جب تو 5 سیکنڈ امام جماعت سے پہلے کچھ نہیں کر سکتا تو علی سے پہلے کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب یہ تو ایک عام فہم بات ہے۔ یہاں پہ نماز جماعت ہو رہی ہے اور 10 لوگ امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اچانک میں مسجد میں آیا، میں نے پیچھے کھڑے ہو کے فرادہ نماز پڑھنا شروع کر دی، تو دیکھنے والا خود بتائے گا یہ سارے امام جماعت کے پیچھے ہیں اور مولانا فرادہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب مولانا نے امام جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اب علی کریں کچھ اور ہم کریں کچھ تو میرا امام علی کیسے بنا؟ سورہ یاسین کے جملے اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ عبادت تو اللہ کی جاتی ہے، لیکن اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو عبادت کا مطلب سجدہ کرنا نہیں ہے۔ کربلا میں شمر شیطان کی عبادت کر رہا تھا، سجدہ خدا کو کر رہا تھا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے جس کی بات پہ تو چلتا ہے، جس کے کہے کو تو مانتا ہے تو اسی کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اگر اپنی مرضی سے گزار رہا ہے تو اپنی عبادت کر رہا ہے، اور زندگی اگر اللہ کی مرضی سے گزار رہا ہے تو خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ تو بولا جائے گا تیرا امام علی نہیں تھا، تیرا امام تیرا نفس تھا، تیرا امام شیطان تھا، تیرا امام یزید تھا، کیونکہ تو کربلا اللہ کے کہنے پہ نہیں گیا، تو حسین کو قتل کرنے گیا۔ کس کے کہنے پر؟ یزید کے کہنے پر۔ تو صرف لفظ کو ادا کرنا اہمیت کا حامل نہیں ہے جب تک انسان لفظ کو سمجھے نہیں۔ تو میں نے کہا یہی نماز ہے۔ شمر بھی پڑھ رہا تھا، حر بھی پڑھ رہا تھا، اور اسی نماز میں ایک دعائیہ جملہ ہے سورہ حمد میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کون سی مدد مانگتا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے مدد کر تاکہ میں کس راستے پہ چلوں؟ صراط مستقیم کے راستے پر چلوں۔ اب نمازیں ادا ہو رہی ہیں، شمر بھی یہ دعا کر رہا ہے، حر بھی یہ دعا کر رہا ہے۔ شمر بھی کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم پہ چلا، حر بھی کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم پہ چلا، لیکن قدرت کا کرشمہ بڑا عجیب ہے۔ دعا ایک ہی تھی، بندے دو تھے۔ ایک دعا شمر نے کی تھی، ایک دعا حر نے کی تھی۔ جب شمر نے دعا کی وہ قاتل حسین بنا، جب حر نے دعا کی وہ ناصر حسین بنا۔ تو سوال تو بنتا ہے پروردگارا دعا تو ایک تھی، نتیجے الگ الگ کیوں ہیں؟ اس نے بھی وہی لفظ ادا کیے تھے، اس نے بھی یہی لفظ ادا کیے تھے، ایک ناصر بن رہا ہے، ایک قاتل بن رہا ہے، تو اللہ کی آواز آئے گی۔ شمر صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ تو ذکری مسلم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، فکری مسلم کی قیمت ہوتی ہے۔ ذکری شیعہ کی کوئی قیمت نہیں ہے، فکری شیعہ کی قیمت ہے۔ یعنی ذکر جب فکر کے ساتھ ملتا ہے تو نور علی نور بن جاتا ہے۔ تو ذکر کرنے سے مسلم بنتا ہے، فکر کرنے سے مومن بنتا ہے۔ علی امیر المسلمین نہیں ہے بلکہ امیر المؤمنین ہے۔ جب تو فکر کرے گا تو امام الفکر تمہارا امام بنے گا۔ تو مجلس کا مطلب یہ ہے انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دے۔ امام کا مطلب یہ ہے زہیر سویا ہوا تھا، کس نے جگایا؟ امام نے جگایا۔ سفرے پر بیٹھا ہے، اللہ ایسی باحیا باعفت بیویاں جب لوگوں کو عطا کرتا ہے تو یہی بیوی انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اگر زوجہ عفت والی نہ ہو، حیا والی نہ ہو،
تو بندہ عرش پر بھی ہو فرش پہ آ کے گر جاتا ہے. سفرے پہ بیٹھا ہے, ابھی لقمہ اٹھایا ہی تھا, خیمے کے در سے آواز آئی کہ زہیر انا برید الحسین, میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور تجھے حسین بلا رہے ہیں. کہتے لقمہ ہاتھ میں, زہیر سوچ رہا ہے کروں تو کیا کروں, کیونکہ پورے سفر میں غلاموں کو کہا میرا خیمہ وہاں لگانا جو مولا حسین سے بہت دور ہو, میں نہیں چاہتا کہ میرا سامنا ہو جائے فرزند زہرا کے ساتھ. اب کہا کہ حسین بلا رہے ہیں, بلاوا آ گیا, کرے تو کیا کرے. سوچ ہی رہا تھا اس کی باعفت بیوی نے جو مقام اہل بیت کو جانتی تھی, اس نے کہا وائے ہو تجھ پہ زہیر, سوچ کیا رہا ہے, نبی کا نواسہ تجھے بلا رہا ہے اور تو سوچ رہا ہے, کیا یہ مقام سوچنے کا مقام ہے. یعنی بیوی نے اس کے ضمیر کو کیا کیا, اجاگر کیا. وہیں پہ لقمہ رکھا, خیمہ امام حسین میں گیا. دنیا کہتی ہے ہمیں نہیں پتا, آج تک تاریخ میں نہیں آیا کہ امام حسین نے اس سے باتیں کیا کی, لیکن علماء فرماتے ہیں, تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں, جب خیمے میں گیا تھا چہرے کی رنگت اور تھی, اور جب خیمے سے واپس آیا تو اس کا چہرہ نورانی ہو چکا تھا, اس کا چہرہ کھل چکا تھا. علماء اخلاق فرماتے ہیں امام کا کام کیا ہے, امام کرتا کیا ہے. جب آپ کربلا جاتے ہو کون سا اثر لے کر آتے ہو. آج جب مجلس امام حسین میں آتے ہو, ایک مرتبہ آپ ایسے آگئے مجلس ہے, ایک مرتبہ عقیدہ رکھ کے آئے کہ ہر مجلس میں اہل بیت آتے ہیں, حضور والا عقیدہ نا. پھر بندہ بیٹھے گا ادب کے ساتھ, پھر سنے گا ادب کے ساتھ, پھر یہ تصور کرے گا میں بھی بیٹھا ہوں, امام حسین کی نگاہ بھی اس مجلس پر ہے, ملائک بھی اس مجلس میں ہیں. ہاں اہل بیت کا فرمان, ہم خود آتے ہیں ان مجالس میں. پھر اس تصور سے بیٹھے گا تو دل میں وہ احترام بھی ہوگا, وہ ادب بھی ہوگا, پھر قلب پہ اللہ وہ اثر بھی ڈالے گا کہ اس مجلس سے کچھ لے کر اٹھ کے چلا جائے گا. تو فرماتے امام کا کام کیا ہے, کہتے امام کا کام یہ ہے جس طرح آپ کی گاڑی کے شیشے پہ دھند چڑھ جاتا ہے, آپ فوراً وائپر لگا کے کیا کرتے ہو, صاف کرتے ہو. یہ جو دھند لگتی ہے یہ کرتی کیا ہے, شیشہ تو صحیح ہے, آنکھیں تو صحیح ہیں, یہ نہیں کہ آنکھوں کی توانائی کم ہو گئی ہے, آنکھوں کی توانائی اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ دھند جو ہے ہمیں حقیقت دیکھنے نہیں دیتی. اتنا غبار چڑھ جاتا ہے, انسان راستہ دیکھ نہیں پاتا, صحیح غلط کی شناخت کر نہیں پاتا. کہ امام کا کام یہ ہے کہ چڑھے ہوئے غبار کو دل سے ہٹا دے. جیسے غبار ہٹے گا حقیقت سامنے ظاہر ہو جائے گی. کہ یہی امام حسین نے کیا کہ زہیر کے دل سے امام نے غبار کو ہٹا دیا. جب غبار ہٹا اس کو حقیقت نظر آئی, اور جب انسان کو حقیقت نظر آ جاتی ہے وہ کبھی بھی اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑتا, چاہے وہ سولی پر چڑھ جائے, چاہے اپنے بچے قربان کر دے. ارے مسیحی تھی نا, لیکن اس نے اپنا بچہ قربان کیا کیونکہ جب اس نے حقیقت کو دیکھ لیا. تو اگر حقیقت کو دیکھنا دلوں سے غبار کو ہٹانا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے جو جملہ میں زبان سے ادا کر رہا ہوں اس جملے کا مطلب کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تمہید بہت لمبی ہو گئی. خلاصہ کلام یہ کہ انسان جو ادا کرے وہ سوچے کہ میں جملہ ادا کیا کر رہا ہوں. کہتے نا پاکستان کا مطلب کیا, واقعی مطلب ہے لا الہ الا اللہ. ہاں جس کی گلی گلی میں کرپشن, جن لوگوں کے دلوں میں نفاق, جن کی سیاست میں جھوٹ, یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ. لیکن نہیں, جب پریڈ ہوتی ہے تو کہتے ہیں مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. چیخ چیخ کے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ تیری چیخوں سے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا, تیرے عمل سے لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے. ہاں اپنے عمل سے ظاہر کر. اب قرآن آج کے بعد جب بھی قرآن پڑھو, میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ قرآن کے 10 جز ختم کریں, نہیں, ڈیلی ایک آیت پڑھو, اسی میں غور و فکر کرو. آدھی لائن نہج البلاغہ کی پڑھو, اس میں غور و فکر کرو. اللہ نے ہدایت کے چشمے رکھے ہوئے. انا للہ, ہم سب اللہ کی طرف سے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم سب کس کی طرف پلٹ کے جائیں گے, اللہ کی طرف.
کل کی مجلس سی، اس کے چند نقطے جو مومنین وہاں نہیں تھے آج بیان کر دوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم آؤ گے، کہا کہ تم سب میری طرف پلٹ کے آؤ گے۔ میں آل محمد امام بارگاہ آیا، آپ کہیں گے مولانا آپ پھر کب آئیں گے؟ یہ اس کو بولا جاتا ہے جو ایک بار یہاں سے آ کر جا چکا ہے۔ آپ پلٹ کے کب آؤ گے؟ اللہ یہ نہیں کہتا تم سب میری طرف آؤ گے، کہتا میری طرف پلٹ کے آؤ گے۔ اس کا مطلب ہم پہلے وہاں تھے، اب دوبارہ ہمیں پلٹ کے وہاں جانا ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا مجھے تو یاد نہیں میں وہاں تھا۔ تو کیا تمہیں یاد ہے تو شکم مادر میں تھا؟ 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں تھا تجھے یاد ہے؟ زندگی کا 1 سال تجھے یاد ہے؟ تو میرا یاد رہنا نہ رہنا معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے جس سے یہ یقین ہو کہ مجھے پلٹ کے وہاں جانا ہے، اور وہ نشانی خدا نے ہر بنی بشر کے اندر رکھی ہے۔ اگر اس نشانی کو آپ سمجھ لیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے۔ وہ نشانی کون سی ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہرس نہیں ہونا چاہیے، زیادہ خواہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بندہ اپنی اس عادت پہ کبھی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ کون سی عادت؟ اسے زندگی میں ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی چیز پہ فل سٹاپ نہیں لگاتا۔ اکاؤنٹ میں 10,000 ہیں، کہے گا 1 لاکھ ہو جائے، 1 لاکھ ہے کہے گا 10 لاکھ ہو جائیں، 10 لاکھ ہے کہے گا کروڑ ہو جائیں۔ یہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ ہاں ابھی پوچھو گے جب جاب نہیں ہے تو کہو گے ہاں بھائی کون سی نوکری چاہیے؟ کہتے مولانا اب تو ہم فقیری میں بیٹھے ہوئے ہیں، 40-50 ہزار کی بھی مل جائے تو اللہ کا شکر کریں گے، راضی ہیں۔ چلو اللہ نے دے دی، 6 مہینے گزرے، لاکھ گزرا، مولانا 40,000 میں گزارا نہیں ہو رہا۔ بھئی 6 مہینے پہلے تم نے بولا 40,000 کافی ہیں، نہیں مولانا مہنگائی بہت ہو گئی، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، 40,000 میں زندگی نہیں چلتی۔ ہم نے کہا بھائی فلاں بندے کی 20,000 تنخواہ، اس کا تو گھر چل رہا ہے۔ نہیں مولانا پہلے نوکری نہیں تھی تو بائک نہیں تھی، اب نوکری لی ہے تو بائک بھی لینی پڑی، اب اپنے 50,000 کے حساب سے اس حساب کا گھر بھی لینا پڑا، اخراجات بڑھ گئے۔ کہا ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی تنخواہ کو بڑھا دے۔ 50,000 سے اس کی تنخواہ ہو گئی 1 لاکھ، پھر 6 مہینے کے بعد ملے مولانا اس سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اگر اس کی 5 لاکھ بھی تنخواہ ہو جائے اس کا پھر بھی گزارا نہیں ہوگا۔ اس کا قصور نہیں ہے، ہر بندے کے اندر یہ عادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ شمر دنیا کے لیے خواہش کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ملے، اور اہل بیت اپنی آخرت کے لیے خواہش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ملے۔ خواہش وہی ہے۔ آپ مولا علی سے پوچھو کہ مولا عبادت سے تھکتے ہو؟ مولا کہیں گے نہیں، جتنی زیادہ علی کرے، علی کبھی نہیں تھکتا۔ ان کو عبادت میں ہرس ہے، اس کو دنیا میں ہرس ہے۔ خواہش تو ایک ہی ہے نا۔ اب کسی کو آم زیادہ پسند ہے، کسی کو تربوز زیادہ پسند ہے، خواہش تو ایک ہی ہے نا۔ اس کو انلیمیٹڈ ہی چاہیے، جو بھی چاہیے انلیمیٹڈ چاہیے۔ کہے گا شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، ہو جائے گی۔ اور بند کمرے میں پوچھو دوسری چاہیے، مرد نہیں رکتا، کہے گا ہاں۔ کراچی بہت گندا ہے، کشمیر جا کے مجھے گھومنا ہے، حسین سے حسین منظر دیکھنا ہے، چلو پورا کشمیر گھوم کے آیا۔ کہ سوئٹزرلینڈ بھی گھومنا ہے، سوئٹزرلینڈ بھی گھوم کے آ گیا، ترکی جانا ہے، ترکی بھی گھوم کے آ گیا۔ پھر بھی ڈھونڈتا رہتا ہے اور حسن دیکھوں، دنیا کا حسین سے حسین منظر اسے مطمئن نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر ایک خواہش ہے، اسے سب سے زیادہ حسین منظر چاہیے، اور اتنا حسن کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن وہ حسن اس کو یہاں ملے گا ہی نہیں، کیونکہ یہاں ہے ہی نہیں۔ جس چیز کی تو تلاش میں ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، جس خواہش کی تو تلاش میں ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو جسم خدا نے آپ کو دیا، یہ جسم ہے لیمیٹڈ، محدود، جو روح اس کے اندر آئی وہ ہے لامحدود۔ یہ سمجھے کانفلکٹ ہے، ٹکراؤ ہے، بہت بڑا ٹکراؤ ہے، انسان جس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اب جب جیسے یہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، 15 سال کا، 20 سال کا، سب سے پہلی غلطی جو انسان کرتا ہے وہ غلطی یہ کرتا ہے
اپنی حقیقت کو جسم سمجھنے لگتا ہے. جو انگریز غلطی کر چکا، دن رات جسم کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ میں کون ہوں، عارف کاظمی کون ہے. ایک مرتبہ میں یہ بولوں گا کہ عارف کاظمی یہی جسم ہے جسے دیکھ رہے ہو. علی بھائی کون ہے، محمد بھائی کون ہے، وسیع بھائی کون ہے، آپ بولو گے یہ جسم ہے، یہی ہے. ایک مرتبہ یہ تعریف ہے. لیکن خدا جب موت دیتا ہے اور جسموں کو زمین میں دفن کرواتا ہے، پھر اسی کے لیے مجلس پڑھتے ہو. یہ تصور کیا ہے کہ وہ جسم نہیں تھا، جسم مٹی سے بنا، مٹی میں چلا گیا. وہ جہاں سے آیا تھا وہیں کے پلٹ کے چلا گیا. اگر میں نے یہ سمجھا کہ میری حقیقت جسم ہے تو دن رات میں محنت کس کے لیے کروں گا؟ اس کے لیے کروں گا. لیکن سب سے بڑا ایشو اور ٹکراؤ یہ ہے کہ تو نے اپنی حقیقت جسم کو سمجھا، لیکن جو تو خواہش رکھ رہا ہے وہ خواہش روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے. اور روح کیونکہ انلیمیٹڈ ہے، اس کی خواہش بھی انلیمیٹڈ ہے. روح لمیٹڈ خواہش نہیں کرتا. میں نے کل ایک مثال دی تھی ایک مجلس میں. آپ بچوں کو لے جاتے ہیں نا، بچے کہتے ہیں بابا کھانا کھانا ہے، تو ایک ریسٹورنٹ پہ جاتے ہو، آپ کے سامنے مینیو آتا ہے. ابھی کیا کھاؤ گے؟ بریانی کھاؤ گے، کڑھائی کھاؤ گے؟ سارے مینیو کو پڑھتے ہو، ایک کھانا دو کھانے بچوں کے لیے سلیکٹ کرتے ہو. کھا کے آ گئے. ایک مرتبہ کسی دوست نے کہا کراچی میں ایک ہوٹل کھلا ہے، پر پرسن 6000 لیتے ہیں، 25 قسم کے کھانے ہیں. ظاہروں کا موسم بھی آنے والا ہے. سب سے پہلا مولانا کون سا ہوٹل ہے، بوفے ہے کہ نہیں، کتنے کھانے ملیں گے، ٹیبل پہ کتنے کھانے سجے ہوں گے. اب مولا کا فرمان سننا. مولا فرماتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ چیز حاصل کرنے کی خواہش ہے، لیکن کیونکہ جسم محدود ہے، یہ زیادہ سے زیادہ جسم کو دے نہیں سکتا، لہٰذا یہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے، ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے، کیونکہ جو اس کو چاہیے وہ اس کو ملتا نہیں، اور جس کے لیے مانگ رہا ہے وہ جسم ہے، اور جسم کیا ہے؟ محدود ہے. اب لہٰذا جب ایسے ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں جاؤ گے جس میں 40 قسم کے کھانے ہیں، 6000 بھی پے کرو گے، کیا ہوٹل والے پاگل ہیں کہ تیرے لیے 25 کھانے رکھیں گے؟ ان کو پتا ہے جو آ رہا ہے اس کا جسم محدود ہے. پیٹ کتنا کھا لے گا؟ آدھا کلو، 1 کلو. تم پوری فیملی لے کر گئے. اب ہر بندہ تو 1 کلو نہیں کھاتا، اس میں بچہ ہے جو 1 پاؤ کھائے گا، ایک خاتون ہے آدھا کلو کھائے گی، تو 1 کلو کھا لے گا، حساب تو وہی برابر ہو جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے جب ایسی ہوٹلوں سے واپس آتے ہو، آزما کر دیکھ لینا، پریکٹیکل ہو کر دیکھ لینا، جا کر کھانا کھا کے واپس آنا، لیکن جیسے باہر نکلو گے تمہارے اندر اطمینان نہیں ہوگا، تمہارے اندر سکون نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے سے کہو گے یار کھانے اتنے تھے، کھا نہیں پایا. کھانے اتنے زیادہ تھے، کھا نہیں پایا. کیسے کھاؤ گے 40 کھانے؟ پیٹ محدود ہے، کھانا بہت زیادہ سامنے پڑا ہوا ہے. اب کہو گے کسٹر پڑا ہوا تھا لیکن پیٹ بھر گیا، مچھلی پڑی ہوئی تھی نہیں کھایا، آئس کریم بھی تھی میں نہیں کھا پایا، اب تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے تھوڑا، لیکن تھوڑے تھوڑے سے انسان کی خواہش تو پوری نہیں ہوتی. مولا فرماتے ہیں یہ پریشان رہتا ہے جب زیادہ کھانوں کے سامنے جاتا ہے، لیکن اپنی زمین پر جو دال روٹی کھانے والا ہے وہ ایسے سکون سے کھاتا ہے کیونکہ اور کھانے ہیں نہیں. جو دال روٹی وہ محدود، پیٹ لامحدود. تو انلیمیٹڈ کی خواہش کر رہا ہے لیمیٹڈ جسم کے لیے، جبکہ جسم محدود ہے. کتنا دے گا اس جسم کو؟ اسی لیے انسان کمپنیاں، موبائلز، گاڑیاں، گھر کے ڈیزائن، کپڑوں کی ورائٹی، فیشن شوز، یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں ایک چیز کا اعلان کر رہی ہیں کہ انسان انلیمیٹڈ کے پیچھے ہے. یہ ڈیلی بیسس پہ ڈیزائن بناتا ہے، موبائل کی ورائٹیز کو کریٹ کرتا ہے، اس سے بھی خوبصورت موبائل، اس سے بھی لگژری گاڑی، اس سے بھی لگژری گھر، کپڑوں کے ڈیزائن بدلتا رہتا ہے، بالوں کے ڈیزائن بدلتا رہتا ہے، ہر چیز کو تبدیل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی چیز کی تلاش میں ہے. یہ حسین سے حسین کی تلاش میں ہے، یہ جمیل سے جمیل کی تلاش میں ہے، یہ لامحدود کی تلاش میں ہے، اور پوری زندگی اس کی گزر جائے گی، اسے وہ چیز مل نہیں پائے گی. انگریز کبھی دریا میں گھر بناتا ہے، کبھی صحرا میں گھر بناتا ہے، 1 اسٹار ہوٹل، 2 اسٹار ہوٹل، اب 5 اسٹار سے آگے تو جا نہیں پا رہے. کتنے اسٹار بناؤ گے، کتنی خوبصورت دنیا بناؤ گے، کتنا لگژری لائف اسٹائل بناؤ گے، اور لگژری سے لگژری زندگی ملنے کے بعد بھی
اسے اطمینان نہیں ملتا. کوئی یہ کہے کہ مالدار بن جاؤں مجھے سکون ملے گا. ہالی ووڈ کی بہت بڑی ایکٹریسز جب اس نے خودکشی کی تو اس نے لیٹر لکھا کہ مجھے ملینز مل چکے ہیں. بلینر خاتون تھی کہ لیکن ابھی تک مجھے سکون نہیں مل رہا. میں ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہوں جو مل جائے مجھے سکون مل جائے. کیونکہ جو کچھ کما رہی تھی جسم کے لیے، روح جس کی تلاش میں تھا وہ اسے مل نہیں رہا تھا. کہا میں خود کو مار رہی ہوں، شاید مرنے کے بعد وہ ملے جس کی میں تلاش میں ہوں. اب دیکھو در علی ابن ابی طالب پہ تجھے کیا ملتا ہے. مولا فرماتے ہیں پروردگارا میرے اندر خواہش ہے انلیمیٹڈ کی، لا محدود کی، اور دنیا میں کوئی شے لا محدود نہیں ہے. اور اگر روح کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے، بہت علمی نکتہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر روح کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے، انسان خواہش اسی چیز کی کرتا ہے جسے وہ پہلے دیکھ چکا ہو، جس سے پہلے وہ مل چکا ہو. پاکستانی آم کی خواہش کرے گا، لیکن جس نے زندگی میں آم نہیں کھایا وہ آم کی خواہش کیوں کرے گا؟ تو طالب اسی چیز کا ہوتا ہے جس سے پہلے تو مل چکا ہو، جسے میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا وہ کیسا ہے. ایک پھل، ایک پودا آپ نے نہیں کھایا، آپ کو کیا پتا اس کا ذائقہ کیا ہے. بھائی کراچی والے نے نہاری کھائی، اسے پتا نہاری کیا ہے. چائنیز کو کیا پتا نہاری کیا ہوتی ہے. قصیدے گاتے رہو نہاری ایسی ہوتی ہے، اسے نہیں پتا. اور وہ آپ کو بولے کتے کے گوشت میں بڑا ذائقہ ہے، آپ کو کیا پتا کتا کیا ہوتا ہے. آپ نے کبھی کھایا نہیں، جب کھایا نہیں تو خواہش نہیں. جو کھاتا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے. تو اگر میں انلیمیٹڈ کی خواہش کر رہا ہوں، اس کا مطلب میں پہلے اس جمال مطلق سے مل چکا ہوں، میں پہلے اس حسین سے مل چکا ہوں، میں اس وجود سے مل چکا ہوں. تبھی میرے اندر وہ طلب ہے، عطش ہے کہ میں دوبارہ ملوں. اس لیے مولا فرماتے ہیں وہ لامحدود تجھے یہاں نہیں ملے گا. جس کی خواہش ہے وہ وجود پروردگار عالم ہے. تبھی جب علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں واللہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوئے. کامیاب تب ہوتے ہیں جس کی تلاش تھی علی کو، اسی کی ملاقات کے لیے علی جا رہے ہیں. اسی لیے مومن کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ محبوب کی زیارت کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. انسان دنیا کی کسی بھی شے میں رکتا نہیں ہے. علم کی فیلڈ میں جائیں، اتنا علم انسان نے حاصل کیا لیکن رکنے کا نام نہیں لیتا. اور ڈگریاں اور علم، دنیا کے حسین سے حسین جزیرے، حسین سے حسین مناظر انسان نے کشف کیے ہیں، لیکن کہتا نہیں اور حسن اور حسن. مطلب دنیا کا حسن اسے مطمئن نہیں کر رہا. اسے ایک ایسے حسین کی تلاش ہے جسے دیکھنے کے بعد یہ مطمئن ہو جائے. اور وہ جمال مطلق پروردگار عالم کا جمال ہے. تبھی تو نماز کی حالت میں مولا کے پاؤں سے تیر نکالا جاتا ہے. علی کو پتہ نہیں لگتا. کیسے پتہ لگے؟ جو اس کے حسن میں گرفتار ہو جائے، جو اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے. بھئی مصر کی کافرہ عورتیں یوسف کے حسن میں تھیں، انگلیاں کاٹ لیں. علی تو خالق کے حسن یوسف کو دیکھ رہا تھا. تبھی کربلا کی مصیبتیں، مصائب کے باوجود سیدہ زینب فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلہ. بی بی یہ کیسا حسن ہے، حسن رضا. دعائے کمیلہ پڑھتے ہیں نا، فی کل الاحوال متواضعا، مجھے ہر حال میں اپنا متواضع بندہ بنا. تو دلوں کا جو قبلہ ہے وہ جب تک خدا نہ بنے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے. انلیمیٹڈ کی خواہش کرنا، ایک مسیحی کو لاؤ، ایک ہندو کو لاؤ، اسی پوائنٹ پہ بیٹھ کے بات کرو کہ تمہارے اندر یہ خواہش کہاں سے آئی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں مل جائیں، لوگ مطمئن نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں زرداری مطمئن ہے؟ آج مطمئن ہوگا اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے پنجاب میں. ہاں
لیکن یہ لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو مطمئن نہیں. یہ عدم اطمینان کی بات ہے نا. اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اس بڑھاپے کی حالت میں, بیماری کی حالت میں بھی بدماشیاں کرے جا رہے ہیں. مطلب ضمیر مطمئن نہیں ہے نا ان لوگوں کا. پورے پاکستان کی حکومت ملی, مطمئن نہیں. سندھ کی حکومت ملے, مطمئن نہیں. کتنی بار تم لوگ حکومتیں کرو گے, اور کتنا پیسہ چاہیے, اور کتنی دولت چاہیے. کبھی یہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے, کیونکہ ہر انسان کے اندر انلمیٹڈ کی خواہش ہے. اگر ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے حکمرانوں کو صرف پاکستان کی نہیں پورے ایشیا کی حکومت دی جائے, مطمئن ہوں گے؟ امریکہ خود کو سپر پاور کہتا ہے نا, پوری دنیا پہ کہتا ہے میرا کنٹرول ہے. کیا وہ مطمئن ہے؟ اور کنٹرول, اور کنٹرول, اور کنٹرول. مریخ مل جائے, چاند مل جائے, پوری کائنات اللہ ان کو دے دے, یہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے, کیونکہ روح مطمئن نہیں ہوتی. یہ خواہش روح کی خواہش ہے. مجھے انلمیٹڈ سے انلمیٹڈ چاہیے, لیکن یہ جس چیز کو مانگ رہا ہے اس کو وہ نہیں چاہیے, اس کو خدا چاہیے. اللہ اکبر, ہر شے سے بڑا خدا ہے. اب جس کو تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا نا. جسے خدا مل جائے اسے اور کیا چاہیے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں دنیا کی حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, کیونکہ علی کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے. اس سے بڑی حکومت کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضیوں کو شب ہجرت خرید لے, جو رب کی مرضی خریدے, اسے یہ سروکار نہیں کہ یزید راضی ہے کہ نہیں, امیر شام راضی ہے کہ نہیں. جو خدا کو راضی کر دے نا. اللہ کہتا ہے سارے خزانے میرے ہیں, اگر میں تجھے مل گیا تجھے اور کیا چاہیے. گویا تو ہی مالک بنا نا. ولایت کا مطلب کیا؟ اہل بیت مالک بنے نا. جو کچھ اللہ کا وہ آل محمد کا بن گیا نا, جن سے وہ راضی ہو گئے ان سے وہ راضی. فاطمۃ بضعۃ منی, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جس پہ غضبناک ہوتی ہے اس پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے, یہ جس سے راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو انہوں نے پوری زندگی بندوں کو راضی نہیں کیا, بندوں کے خالق کو راضی کیا. یہ عقل مند انسان کا کام ہے. آپ مجھے راضی کرو گے کتنے دن راضی کرو گے؟ بیوی کو راضی کتنے دن کرو گے؟ اولاد کو راضی کتنے دن کرو گے؟ لیکن اللہ کو راضی کر لو. حسین نے کربلا میں خدا کو راضی کیا, اور جو رب کو راضی کرے, کیونکہ وہ باقی ہے, جو اسے راضی کرتا ہے وہ بھی اس کے ذکر کو بقا دیتا ہے. دوسرا فارمولہ خدا کا یاد رکھنا, اللہ مظلوم کو برکت دیتا ہے. مظلوم کو برکت دیتا ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے. ایک دن میں کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں؟ کبھی اندازہ لگایا ہے؟ ایک دن میں تہران کا آپ کو بتا دوں, ایک ریسرچ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ایک دن میں, پرانے زمانے کی ریسرچ تھی, پورے ایران میں ایک دن میں 50,000 بکرے ذبح ہوتے ہیں. کتنے بکرے؟ 50,000 بکرے. ایک بکری سال میں بچے کتنے دیتی ہے؟ ایک بچہ. ایک دن میں تو نے 50,000 بکرے ذبح کر دیے. اور معصوم فرماتے ہیں بکری سب سے مظلوم حیوان ہے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ ذبح ہوتی ہے, مظلوم ہے. اور اللہ مظلوم کو کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. آج تک اپنی زندگی میں کہیں بھی 400 کتوں کا لشکر دیکھا ہے؟ کہیں بھی اپنی گلیوں میں 10 کتے, 8 کتے, 9 کتے. اور سال میں ایک کتا بچے کتنے جنتا ہے؟ مجھے نہیں پتا, لوگ کہتے ہیں 8 سے 9 بچے جن دیتا ہے. لیکن آج تک آپ نے ان کی 400 کی بھی کمپنی نہیں دیکھی ہوگی. لیکن زندگی میں 2-2 ہزار بکریوں کو ایک ساتھ چلتے ہوئے دیکھو. ایک خدا مظلوم کو یونٹی دیتا ہے, دوسرا خدا مظلوم کو برکت دیتا ہے. تو یہ دشمن کی بھول ہے کہ شیعوں کو مارنے سے شیعہ ختم ہوتا ہے. کتنی بھی گردنیں کاٹیں, بکرے کی بھی کٹتی ہیں, حلال حیوان ہے نا. کتے تو کٹتے بھی نہیں ہیں, لیکن خدا نے بکریوں کو برکت دی ہے.
یہ معصوم کی مثال آپ کے سامنے چھٹے امام کی بیان کر رہا ہوں، ان کو خدا برکت دیتا ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ جو قومیں مظلوم ہوتی ہیں وہ خوف نہ کھائیں کہ ہم مرنے سے کم ہوں گے۔ بکریاں خوف نہیں کھاتی کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہے میں مظلوم کو برکت دیتا ہوں۔ پوری تاریخ اٹھائیے، جتنی نسل آل علی کی قتل ہوئی ہے کسی کی نسل قتل نہیں ہے۔ میں صرف منصور دوانیکی کے قصے بتاؤں تو اس پہ شاید مظلومیت آل علی پہ اگر اشرا ہو جائے تو وہ اشرا بھی کم ہے۔ مظالم آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مرد اور عورت، بغداد کی دیوار، کچھ کہتے ہیں 40 کچھ کہتے ہیں 25 زندہ سیدوں کو دیواروں میں گاڑا گیا، زندہ، یعنی یہ دیواریں سادات کی لاش پہ بنی۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن اشارہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آج پوری دنیا میں چلے جائیے آپ کو سیدوں کی بستیاں ملیں گی، لیکن دشمن علی اور دشمن کی نسل کی کوئی بستی آج تک دیکھیے؟ کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ جو گاؤں ہے نا یہ فلاں صحابی کے بیٹوں کا گاؤں ہے، نہیں ملے گی۔ لیکن پوری دنیا میں کئی گاؤں ملیں گے جو بولا جاتا ہے یہ نسل موسیٰ کاظم کے ہیں، یہ زیدی سادات ہیں یا فلاں سادات ہیں۔ قتل ہونے کے باوجود خدا برکت دے رہا ہے کیونکہ مظلوم کو اللہ برکت دیتا ہے۔ تو ان چیزوں میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کا اللہ نے، اللہ کا فارمولہ، اللہ کی سنت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ بس یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ تم وہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ کے جاؤ گے۔ کہیں ایسا نہ ہو اپنی اخروی خواہش کو دنیا پہ لگانا شروع کر دو۔ وہی کام جو ابن سعد نے کیا۔ امام نے کہا تجھے رے کی حکومت کا دانا بھی نصیب نہیں ہوگا، مل بھی جائے تو کیا ہوگا، کتنے سال اس سے لذت لے گا۔ یہ صرف وہم ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ، یہ وہم ہے۔ تو 10 کروڑ سے کھاتا کتنا ہے؟ جو پیٹ اللہ نے زرداری کو دیا، نواز شریف کو دیا، خان کو دیا، وہی پیٹ آپ کو دیا ہے۔ پیٹ تو وہی ہے، سائز تو وہی ہے۔ کوئی 400 گرام کھائے گا، میکسیمم کوئی 800 گرام، اس سے زیادہ تو نہیں کھاتا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ پیٹ حلال سے بھی بھرتا ہے، حرام سے بھی بھرتا ہے۔ یہ تیری شناس ہے، تو پیٹ کو جہنم کے ایندھن سے بھرتا ہے یا اللہ کی اطاعت سے بھرتا ہے۔ ہاں یہ تیرا اختیار ہے۔ جو آنکھیں تجھے ملی وہ آنکھیں ان کو ملی۔ جسم میں برتری نہیں ہے مولانا فلاں گورا ہے، فلاں قد کا بڑا ہے۔ یہ جو مفاخرہ کرتے ہیں اپنے حسن پر، اللہ کو سخت ناراضگی ہوتی ہے۔ مومن فخر کرتا ہے تو اپنی تقوی پہ فخر کرتا ہے، اپنے ظاہر پہ فخر نہیں کرتا کہ میری آنکھیں خوبصورت ہیں، میرا جسم خوبصورت ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی، جس کو تو جسم دے اس پہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بس خواہش وہ رکھنا جس سے تمہاری آخرت بنے۔ موت خوف کا نام نہیں ہے، موت ملاقات خدا کا نام ہے۔ واللہ موت سے حسین تحفہ خدا کسی بندے کو نہیں دے سکتا۔ اگر بچے کو پتہ چلے نا میں کتنی چھوٹی ماں کی شکم میں تھا، وہ دنیا میں آنے سے خوش ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑی کائنات میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب دنیا کے پیٹ سے نکل کر انسان عالم برزخ کے پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، فرماتے ہیں دنیا میں جتنے ذائقے ہیں، آپ سیب کھاؤ گے کتنے ذائقے ملتے ہیں؟ میکسیمم ایک سیب میٹھا ہوگا، کوئی سیب میٹھا کھٹا ہوگا، 2 ذائقے ملیں گے، مٹھاس بھی آئے گی، کھٹاس بھی آئے گی۔ میرے مولا معصوم فرماتے ہیں دنیا آخرت میں ایک پھل کے اندر خدا نے 1.5 لاکھ ذائقے رکھے ہیں، 1.5 لاکھ ذائقے۔ وہاں کے رنگ اور ہیں، وہاں کی لذتیں اور ہیں۔ یہ ضرور ہے تو 60 سال دنیا کا قیدی ہے، یہ تکلیفیں، زندگی تو ایسی کہ روم میں بھی گزر جاتی ہے اور گرم کمرے میں بھی گزر جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے تو خود کو کیسا علی ابن ابی طالب کے سامنے پیش کرے گا؟ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا وہ علی کی زیارت کرے گا۔ کہ جب تو دنیا میں آتا ہے تیرے ماں باپ تجھے گود میں لیتے ہیں، جب تو دنیا سے جاتا ہے تو علی اور محمد تجھے گود میں لیتے ہیں۔ یہ ماں باپ جن کی تو آج مجلس کروا رہا ہے یہ تمہارے جسموں کے ماں باپ ہیں۔ انا و علی ابوا ھذل امہ، ہم تمہاری روحوں کے باپ ہیں۔
ہم نفخے روح اول جو مصطفیٰ کی روح تھی اسی روح سے تجھے نفخہ ملا ہے، لہٰذا ہم تمہاری ارواح سے اٹیچ ہیں۔ اگر تو وہاں پر ایسی شکل بنا کے آئے گا، اگر کسی ماں کی گود میں معذور بچہ آتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، 9 مہینے کا انتظار ہوتا ہے، باپ منتظر رہتا ہے، صحیح سالم بچہ آئے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بچہ ہے جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو، جو آنکھوں سے نابینا ہو، جو کانوں سے بہرا ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ماں کو اور باپ کو۔ علی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ہم تمہاری ارواح کے باپ ہیں۔ جب تو دنیا سے جاتا ہے علی تیرے استقبال میں تجھے گود میں لینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ خوشی تب ہوتی ہے جب تو صحیح سالم ہو کر میں سمیت تمار کی طرح علی کی گود میں آتا ہے، سلمان کی طرح علی کی گود میں آتا ہے، لیکن اگر تو معذور ہو کے مرے گا، جیسے تیری ماں کو تکلیف ہوتی ہے ویسے علی ابن ابی طالب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور شکر خدا کریں، کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کیا علی والے بھی معذور پیدا ہوں گے، ناقص پیدا ہوں گے؟ جس طرح بچے ناقص ہوتے ہیں نا، ہاتھ کٹے ہوئے، 4 ہاتھ، 4 آنکھیں، 2 سر، 2 دل، ناقص بچے۔ معصوم فرماتے ہیں برزخ میں ناقص وہ آئے گا جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، مشرک ہوگا، یہ سارے ناقص العضو پیدا ہوں گے۔ اور کیونکہ ناقص ہوں گے آخرت کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے۔ اب بندے کے پاس آنکھیں نہ ہوں وہ دنیا کے نظارے کیسے دیکھے؟ تکلیف میں ہے نا۔ آپ کے پاس زبان ہو، آپ کچھ بولنا چاہتے ہو بول نہیں پاتے، تکلیف میں ہو نا۔ دنیا تکلیف نہیں دے رہی کیونکہ خود ناقص ہو، خود کو تکلیف مل رہی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح یہ تکلیف میں ہوں گے، یہ اپنی جہنم اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اللہ نہیں بنائے گا، یہ خود ناقص ہو کر آئیں گے، لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائیں گے، لہٰذا تکلیف میں ہوں گے۔ کہ مولا آپ کا چاہنے والا کیسے آئے گا؟ کہ ایک صحیح سالم آئے گا، جیسے سلمان ہے، جیسے میسم ہے، جیسے مالک ہے، جیسے خمینی و بہجت تھے۔ اور فرمایا کچھ جو ہیں بیمار پیدا ہوں گے یا اضافی لے کر آئیں گے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، 6 انگلیاں ہوتی ہیں، ایک کاٹو تو صحیح سالم ہو جاتا ہے، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا، کسی کی ہڈی زیادہ آپریشن کر کے کاٹنی پڑتی ہے۔ فرمایا کچھ زیادتی میں آئیں گے، کچھ کمیت میں آئیں گے۔ جو زیادہ آئے گا اس کو بھی تکلیف ہوگی کیونکہ برزخ میں اس کا علاج کیا جائے گا، اور جو بیمار آئے گا وہ بھی تکلیف میں ہوگا کیونکہ عالم برزخ میں اس کا علاج کیا جائے گا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں میں تجھے دعائے کمیل دے کر جا رہا ہوں، دعائے عرفہ دے کر جا رہا ہوں۔ وہاں علاج نہ کرانا کیونکہ وہاں بڑی تکلیف ہے، دنیا میں اپنا علاج کر کے آنا۔ میں نے تیرے علاج کے لیے ہاسپٹل کھولا ہے۔ مولا وہ ہاسپٹل کون سا ہے؟ کہ میں نے تیرے لیے مجلس حسین کا ہاسپٹل بنایا ہے۔ یہ بیمارستان ہے، یہ مریضوں کو شفا دینے کا ہاسپٹل ہے۔ آؤ ذکر حسین سے شفا لے کر جاؤ، آؤ علی کے فرمان سے اپنے وجود کو ٹھیک کر کے جاؤ۔ اور بیمار تھا لیکن حسین کے شفا خانے میں اور کو شفا ملی۔ ہم ڈاکٹر ہیں، تو مریض ہے، آجا اپنے اندر سے بری عادتوں کو نکال، آجا اپنی آنکھوں کو پاکوں کی زیارت کے لیے آمادہ کر، اپنی زبان کو امام زمانہ سے بات کرنے کے لیے تیار کر، اپنے کانوں کو اپنے وقت کے امام کی آواز کو سننے کے لیے آمادہ کر، اپنے جسم کو امام زمانہ کے وجود سے گلے لگانے کے لیے تیار کر۔ وہ پاک ہے، ان کے قریب وہی جاتا ہے جو پاک ہو، جو زبان دن رات لوگوں کی ماؤں بہنوں کو نگاہ حرام سے دیکھتا ہے، یہ فرزند زہرا کی زیارت نہیں کر سکتا، یہ قیامت میں اندھا ہو کر پیدا ہوگا، یہ حسین کی زیارت نہیں کر سکتا۔ جو خاتون دن رات غیبت کرتی ہے یہ گونگی ہو کر پیدا ہوگی، یہ اپنے امام سے بات نہیں کر پائے گی۔ جو خاتون اپنے بالوں کو نامحرموں کے سامنے رکھتی ہے اس کے قیامت میں بال نہیں ہوں گے۔ شکل رسول خدا فرماتے ہیں 10 حیوانوں کی شکلوں میں میری امت آئے گی۔ یہ فارمولے علی اور آل علی نے دیے، رسول نے دیے کہ ہم دنیا میں تجھے فارمولہ بتا رہے ہیں۔ اگر بچے کا خیال نہیں کرو گے اور ناقص پیدا ہو، اللہ کا قصور نہیں ہے، تو نے بچے کا خیال نہیں کیا تھا۔ اسی طرح جب عالم برزخ میں تو ناقص و بیمار پیدا ہوگا، قصور اہل بیت کا نہیں ہے، تو نے علی کی بات کو نہیں مانا تھا۔ یہ 7 اعضاء ہے، فارمولے بڑے ایزی ہیں۔ آنکھوں کو گناہ میں آلودہ نہ کرنا، گندی چیزوں میں آلودہ نہ کرنا، گندی فلموں میں آلودہ نہ کرنا، لوگوں کے ناموس کو دیکھ کر آلودہ نہ کرنا، اپنی زبان سے غیبت نہ کرنا، لوگوں پہ تہمتیں نہ لگانا، کانوں کو غیبتوں میں نہ دھرنا۔ اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے اس محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ، اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے بلند
اورنگ آباد سے سلوات پڑھنا شروع کر دو، وہیں پہ اسے ٹوکو۔ یہ کان ذکر علی سننے کے لیے بنے ہیں، علی والوں کی برائیوں کے لیے سننے کے لیے نہیں بنے۔ یہ کان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنے ہیں، یہ زبان ذکر خدا کے لیے بنی ہے، غیبت کے لیے نہیں بنی۔ یہ کیسا علی کا چاہنے والا نوجوان ہے، دن رات منہ میں گٹکا رہتا ہے، پان رہتا ہے، نشہ کرتا رہتا ہے، تھوڑے تھوڑے غصے پہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ توقع رکھتا ہے کہ میں حسین کو سلام کروں اور امام حسین مجھے جواب دیں۔ ارے وہ نجس زبانوں کو جواب نہیں دیتے، وہ میں سمیت تمار جیسی زبانوں کو سلام کرتے ہیں، وہ سلمان جیسی زبانوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ زبان جو ذکر علی کرتی ہے، اس زبان سے نجاست نہیں آنی چاہیے۔ جو آنکھیں زیارت عاشورہ پڑھتی ہیں، ان آنکھوں سے گناہوں کی طرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھنا، گناہ کی خواہش ہر انسان کے وجود میں ہے، خواہش نفس ہر انسان کے وجود میں ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آنکھیں اس لیے نہیں بنی تاکہ تو گناہ کرے، یہ آنکھیں اس لیے بنی ہیں تاکہ تو فرزند زہرا کی زیارت کرے۔ آیت اللہ العظمیٰ نراکی، ان کی بیٹی کا واقعہ سن لیجئے۔ با عفت خاتون، آج واللہ جس چیز کی معاشرے میں کمی ہے، ایک مرحومہ کی مجلس ہے، دو جملے خواتین کے لیے عرض کر دوں۔ آج غیرت کو لوٹا جا رہا ہے، آج حیا کو لوٹا جا رہا ہے۔ ایک مومنہ نے کہا کہ مولانا میں نے خواب دیکھا ہے، امام زین العابدین نے سفارش کی کہ کہو اپنے مولویوں کو، کہو منبر پہ آنے والوں کو کہ حیا پہ مجلسیں پڑھیں، حجاب پہ مجلسیں پڑھیں۔ ہر کسی کی پہچان ہوتی ہے، ہر قوم کا یونیفارم ہوتا ہے۔ سیدہ زینب کی چاہنے والی کا یونیفارم یہ چادر ہے، یہ حجاب ہے، اور امام زمانہ کے چاہنے والے جوانوں کا یونیفارم غیرت ہے۔ وہ بھائی کیسا جس میں غیرت نہیں، وہ شوہر کیسا جس میں غیرت نہیں، جس کی بہن بے حجاب ہو کے جا رہی ہے، بھائی کو غیرت نہیں آ رہی۔ اور مولا غیرت مند کی تعریف بتاتے ہیں، وہ غیرت مند ہو ہی نہیں سکتا جو بہن کے سر پہ چادر رکھے اور اپنی نگاہیں عورتوں کے پیچھے۔ کہ یہ سب سے بڑا بے غیرت ہے، جو دوسروں کی ماں بہنوں کو تو دیکھنا پسند کرتا ہے، پر اندر میں کہتا ہے میری ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے۔ کہ مکافات عمل ہوتی ہے، یاد رکھنا تو دیکھے گا، کوئی تیری ماں بہن کو بھی دیکھے گا۔ تو اگر یہ سوچ جوان کے اندر ہو نا، اگر میں دیکھ رہا ہوں میری بہن کو کوئی دیکھے گا، واللہ غیرت مند جوان کبھی نگاہ کو نامحرم کی طرف نہیں اٹھائے گا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ممبر سے پڑھو، آج حیا پہ حملہ ہو رہا ہے، آج کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے، آج تمہارے گھروں سے چادروں کو چھینا جا رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے۔ یہ واقعات کیا ہیں کہ شیعہ لڑکیاں گھروں سے جا رہی ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم توجہ نہیں کر رہے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف۔ وہ ماں قیامت میں کیا منہ دکھائے گی جناب سیدہ کو، جس سے بی بی پوچھے گی یہ تو نے تربیت کی تھی۔ خاتون کا کام جاب کرنا نہیں ہے، نوکری کرنا نہیں ہے، صرف پیسے کمانے کے لیے غربت میں رہو لیکن اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ 8 گھنٹے 9 گھنٹے تم جاب کرو گی، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ معاشرے میں اگر تربیت کا فرض اللہ نے کسی کو دیا، وہ عورت کو دیا۔ مرد کی ذمہ داری تربیت نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری تربیت ہے۔ ایک اچھی خاتون اپنے شوہر کی تربیت بھی کرتی ہے۔ ہم سائیکلوجی میں کہتے ہیں عورت کے بچے صرف یہ نہیں ہے جن کو پاس، شوہر بھی ایک بچہ ہے اس کے سامنے، اسے اپنے شوہر کی تربیت کرنی ہے۔ عورت کا صبر زیادہ ہوتا ہے، اس کا تحمل زیادہ ہوتا ہے۔ کربلا میں سیدہ زینب کا نقش، سیدہ زینب کا کردار ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بچوں کو کون سنبھال رہی ہے؟ بی بی زینب۔ سکینہ کو کون سہارا دے رہی ہے؟ بی بی زینب۔ ساری بیویوں کو کون سہارا دے رہی ہے؟ سیدہ زینب۔ حالانکہ امام زین العابدین امام ہے، لیکن یہ ڈیوٹی مولا کی نہیں ہے، سیدہ زینب کی ہے، کیونکہ عورت کا حوصلہ ہوتا ہے، اس میں صبر ہوتا ہے۔ پورے سفر میں پردے پہ گریا کیوں ہے؟ چادر پہ گریا کیوں ہے؟ کربلا کی ہر مصیبت میں سیدہ زینب کی چادر کا ذکر کیوں ہوتا ہے اور مومن روتا ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح بی بی زینب کو کربلا لے جایا کیوں گیا؟ کبھی سوچو تو صحیح شمر اور آل شمر نے جن پہ تم زیارت عاشورہ میں سو لعنتیں کرتے ہو، کیا جرم تھا ان کا؟ بیویوں کی چادریں لوٹی نا۔ آج کا شمر بھی تمہاری بیٹیوں کی چادریں لوٹ رہا ہے۔ سمعت بذالک فرضیت پہ کیا تو تماشا دیکھ رہا ہے؟ کیا تیری وہ ذمہ داری نہیں جو اہل بیت نے تجھے بتائی؟ تو آج ایک محجبہ خاتون کا یونیفارم یہ ہے، جو شرعی حجاب ہے وہ کرے، جو اس کی ذمہ داری ہے۔ بچپن سے اپنی بچیوں کو سمجھاؤ
کہ اللہ بچہ عورت سے پیدا کرتا ہے، ماں کی کوکھ سے پیدا کرتا ہے، کوئی ذمہ داری دے کر پیدا کر رہا ہے نا۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام میں ولایت بنایا ہے۔ ولایت کا مطلب علی ولی اللہ نہیں ہے، ولایت ایک پورے سسٹم کا نام ہے۔ جس سسٹم میں بچہ پلتا ہے، پلنے کے بعد جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد اس تربیت میں جب پل کے جوان ہوتا ہے، پھر جا کے امام زمانہ کا سپاہی بنتا ہے۔ تم نظام طاغوت میں بچے بڑے کرو گے، کلمہ سیکھ لیں گے، نماز سیکھ لیں گے، قرآن سیکھ لیں گے، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ حضرت لقمان کی مثالیں کیوں نہیں سمجھتے کہ زمین میں چاول کا دانہ ڈالو لیکن دعا کرتے رہو کہ خدایا گندم دے، گندم دے، گندم نکلے گی۔ گندے نظام میں بچوں کو بڑا کرو گے اور توقع یہ رکھو گے کہ بچے حسینی بنے، کبھی نہیں بنیں گے۔ یہ پورا فارمولہ، یہ پوری میتھمیٹک ہے، 2+2 4 بنتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم غلط تربیت دو، 24 گھنٹے بچے گیموں پہ بیٹھتے رہیں، 24 گھنٹے بچے فلمیں دیکھتے رہیں، اب توقع یہ کرو اس بچے کو خواب میں امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ دن رات آنکھیں لوگوں کے ناموس کے پیچھے ہوں اور زیارت کربلا پہ کہو کہ خدا امام زمانہ کی زیارت کرا۔ نجس آنکھیں کبھی پاک چہروں کو نہیں دیکھتی، نجس زبانیں کبھی امام سے ہم کلام نہیں ہوتی۔ تو آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی خواتین کے حجاب کا خیال کرے۔ واللہ حجاب لوٹا جا رہا ہے۔ 10 سال کے بعد آپ کا کیا حال ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنی تیزی سے فحاشی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر اس مجلس کا فائدہ کیا؟ جس میں آنے والا جو ممبر پہ بیٹھ رہا ہے اسی میں شرم و حیا نہیں ہے، جو مجلس میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ خواتین کے سروں پہ چادر نہیں ہے اور اسے فرصت نہیں ہے واہ واہ کرانے سے۔ شرعی فرض ہے اگر تو آنکھوں سے دیکھے ایک شیعہ خاتون سر پہ چادر نہیں رکھ رہی تو جا کے ممبر سے بول۔ شرعی فرض ہے جب دیکھ رہا ہے آج جوان نشے میں جا رہے ہیں، جوان کی زبان پہ دن رات گالی ہے اور تو ممبر سے ان سے واہ واہ کروا رہا ہے۔ گالی والی زبان کتنے بھی نعرے مارے اس کا فائدہ نہیں، بد حجاب خاتون جتنا بھی سر پہ ماتم کرے اس کا فائدہ نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کی آیت ہے، خدا عمل متقی فرد کا قبول کرتا ہے، کسی فاسق کا عمل قبول نہیں کرتا، کسی گنہگار کا عمل قبول نہیں کرتا۔ تو پہلے اپنے وجود کو پاک کر، وجود کی زمین کو پاک کر، پھر اس میں محبت علی کا دانہ ڈال، پھر دیکھیے میسم تمار کیسے بنتا ہے۔ آئے نراکی کی بیٹی عفیفہ خاتون شادی شدہ تھیں، شوہر حج کر کے آیا، اب مستطیع تھی، یعنی ان پہ حج واجب ہو چکا تھا، ان کا نام نکلا حج کے لیے۔ اب حج پہ کیسے جائیں؟ شوہر حج کر کے آیا، صرف انہی کا نام نکلا، ان کو اکیلا حج پہ جانا تھا۔ تو اپنے والد کو کہا کہ بابا میں کیسے جاؤں؟ غیرت مند بھائی اور شوہر کبھی اپنی عورتوں کو سفر پہ اکیلا نہیں بھیجتے۔ جب غیرت کم ہو جاتی ہے نا تو بیویوں کو اکیلا بھیج دیتے۔ وہ سفر زیارت ہی کیوں نہ ہو، اپنا بندہ ساتھ ہونا چاہیے یا چند عورتوں کے ساتھ جائے۔ تو انہوں نے جو عورتیں جا رہی تھیں 8-10 عورتیں ایک قافلے میں وہ پیدا کی، کہ بیٹی یہ ساری جاننے والی ہیں، ایک دو آیت اللہ اور کی بیٹیاں تھیں، ساتھ گئے۔ اب یہ خاتون اپنے باپ کو جب واپس آئیں تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ بابا جب طواف کعبہ ہو رہا تھا، اب ایک پوری زندگی وہ خاتون جس نے نامحرم سے زیادہ باتیں نہیں کی، جو بازاروں میں زیادہ نہیں گئی، جو مردوں کے محفل میں نہیں بیٹھی، یہ حجب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون نامحرم سے بات کرتی ہے گھبراہٹ، لیکن ایک میں اتنا کانفیڈنٹ 10 نامحرموں سے بات، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کہتی ہے حج کا موسم، شیعوں کا احرام اور اہل سنت کا آپ کو پتا ہے، آدمی تو سمجھے آدھا اس کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب حج واجب، طواف واجب، کہتی ہے جیسے طواف کرنے جاتی، حج کا رش آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، اتنا رش، مردوں کا یہاں سے کندھا لگ رہا ہے، وہاں سے کندھا لگ رہا ہے۔ اب کہتی ہے بابا میں حیا والی، عفت والی زندگی میں کبھی نکلی نہیں، سامنے حج طواف بھی واجب، کروں کیا کروں؟ ایک طرف حیا عفت، دوسری طرف واجب طواف۔ کہتی میں کونے میں کھڑی ہو کر کانپنے لگی۔ اس کے والد نے اس کو ذکر دیا تھا کہ بیٹی جب پریشان ہو جاؤ ایک ذکر کرو۔ اللہ کے 2 نام تھے وہ دہرانے، یا حافظ یا حفیظ، یا حافظ یا حفیظ۔ کہتی ہے میں ذکر کرنے لگی، خدایا کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف تو نے حیا کا درس دیا، عفت کا درس دیا، دوسری طرف طواف بھی واجب ہے، مردوں کے کاندھے لگ رہے ہیں، مجھے عادت نہیں مردوں کی محفل میں جانے کی۔ کہتی جہاں کھڑی تھی اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی،
کہ جسے امام زمانہ کے ساتھ طواف کرنا ہے وہ جلدی آ جائے. کہتے کانوں سے بس آواز ٹکرائی، اور جیسے آواز ٹکرائی میری نگاہ 5-6 لوگوں پہ پڑی. وجود امام کو دیکھ رہی تھی. ایک بوڑھا تھا، بڑا نورانی چہرے والا، بڑی داڑھی والا. اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مولا کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ. کہتا اتنی رش میں وہ 5 لوگ تھے، ان کے اطراف میں کوئی نہیں تھا، ایک حصار تھا گویا. میں مولا کے پیچھے کھڑی رہی. میں نے 7 طواف امام کے پیچھے کیا. طواف کرنے کے بعد پھر کہہ رہی مجھے پتہ نہیں لگا، اور مجھے یہ یاد بھی نہیں کہ میں نے 7 طواف میں ذکر کون سا کیا، کیونکہ وہ دہشت، وہ ابوہت جو امام زمانہ کی میرے وجود پہ تاری ہوئی. کہتے مجھے یاد نہیں میں نے ذکر کیا کیا. کہ میں نے صلوات پڑھی، میں نے تکبیر پڑھی، میں نے ذکر لبیک اللہم لبیک، کیا میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں. بس میں امام زمانہ کے عشق میں گویا محبوط ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر جا کے میں وہیں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں پہ پہلے کھڑی تھی، یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. چہرہ میں نے امام کا نہیں دیکھا، آواز میں نے سنی تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جب تو اللہ پہ توکل و تقوی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میرا وعدہ ہے، میں راستہ وہاں سے بناتا ہوں جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہے. جب رزق کی ذمہ داری میری ہے، تو حیا کر، تو عفیف بن، پھر دیکھ خدا تیرے لیے کیا کرتا ہے، وہ خود راستے بناتا ہے. تو عزیز و توکل کی کمی ہے. جتنا مولا حسین کا نام لیتے ہو اتنا امام حسین پہ یقین بھی کیا کرو، جتنا خدا کا نام لیتے ہو اتنا یقین بھی کیا کرو. کربلا میدان یقین کا نام ہے. سیدہ زینب کا یقین خدا ہم سب کو عطا کرے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور دعا کریں کہ خدا سفرہ امام حسین سے ہمیں بھی وہ غزہ نصیب کرے جو جناب حر کو نصیب کی تھی، ہمیں وہ روحانیت عطا کرے جو جناب زہیر کو عطا کی. دلوں کو متوجہ کریں ذریعہ امام حسین کی طرف، کربلا کے شہداء کی طرف، جنت البقیع کی طرف، اور اپنے غریب مولا کو ادب کے ساتھ سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. لفظ حسین بلند آواز سے پکاریے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، اگر کسی بھائی کی بہن
زینب جیسے ہو، اگر کسی باپ کی بیٹی زینب جیسے ہو، پہلے مقام سیدہ زینب کو پڑھو اور سمجھو۔ جو بی بی کوفے آتی تھی، علی کہتے تھے حسن انتظار کرو، بازار بند ہونے دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو۔ بھائیوں کے حصار میں بی بی زینب آتی تھی، سفر پہ جانا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے، کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اب سمجھو امام زین العابدین پہ کیا گزری، جب نگاہ بی بی زینب کے کھلے سر پہ پڑے، ٹھنڈی سانس لے کے کہا اے کاش سجاد کو کبھی سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، قد سقطت امی، میں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا، کبھی پھپھی زینب کا کھلا سر نہ دیکھتا۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ شام گئے، جو نہیں گئے اللہ ان کو ننھی سی قبر کی زیارت نصیب کرائے۔ میں ایک بار شام گیا، جب شام کی بازار سے گزرا، جب زینبیہ گیا، میں نے بی بی زینب کے روزے کو دیکھ کے کہا، میں نے کہا بی بی میں شام کے بازار سے ہو کے آیا، بی بی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا، مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزرے۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا، ہر نوح خاں کا نوحہ سنو گے، لیکن کبھی کبھی رات کے اندھیروں میں امام زمانہ کا بھی نوحہ سنا کرو۔ زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ سنیں گے، میرے مولا کیسے سلام کرتے ہیں، رو کے فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ، او جنہیں پس گردان باندھا گیا تھا۔ یہ کسی ذاکر کے سلام نہیں، کسی نوح خاں کے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے۔ دوسرا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام ہے، رو کے فرماتے میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ کالا کیا، اور کبھی ظالم کے تماچوں نے اور رنگ نیلا کیا۔ فرمائے مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ فرمایا جب بھی تیری آنکھوں میں آنسو میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرنا۔ کسی مومن نے کہا مولا جب دعا کرو تو خدا کو کون سا واسطہ دو؟ فرمایا اللہ تو واسطے کبھی رد نہیں کرتا۔
بڑے عظیم واسطے. مولا کون سے واسطے؟ فرمایا ایک جب بھی دعا کرو خدا کو میری پپھی زینب کا واسطہ دیا کرو. مولا دوسرا واسطہ کون سا؟ ایک میری پپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو. اللہ یہ دو واسطے کبھی رد نہیں کرتا. آئیے خدا کو آج یہی دو واسطے دیتے ہیں. او میرے اللہ تجھے زینب کے لٹے ہوئے چادر کا واسطہ اور تجھے اس کرتے کا واسطہ جو زندان شام سکینہ کے بدن سے اتارا گیا. واللہ خدا یہ دو واسطے کبھی رد نہیں کرتے. اس لیے امام حسین فرماتے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو، مجلس میں پیو، آفس میں پیو، کہیں بھی پیو، فرمایا میری سکینہ کو یاد کیا کرو. ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے. بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں اس ننھی سی بچی نے. روایت کے جملے آئے قافلہ کوفے میں پہنچا، ننھی سی بی بی زینب کی گودی میں آہستہ سے کہا پپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے. پپھی اماں ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. بی بی زینب نے کہا سکینہ خاموش ہو جا، یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت. چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا، آ کر بی بی زینب کو دیا. کہتی ہے قیدی بی بی میں تیری بچی کے لیے پانی لائی، تیری بچی پیاسی نہیں رہے گی. بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا. کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا. بی بی زینب نے کہا میں دعا کیوں کروں؟ کہا کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے اللہ قیدیوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. او قیدی بی بی میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے، میں نے کبھی 4 سال قید نہیں دیکھے. بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی نہ پینا، پہلے اس کے لیے دعا کرنا. وہ سکینہ ہم سید ہیں، کسی کا احسان نہیں اٹھاتے. اب راوی کے جملے ہیں ابھی تک بچی کا سر نیچے تھا، جیسے دعا کے لیے اپنا چہرہ بلند کیا. کب بتا کون سی دعا کروں؟ مومنہ کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے. یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے. کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو کبھی تیری طرح قید نہ بنائے. سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. او میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ، او کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا. کسی بچی کو میری طرح قیدی یتیم نہ بنانا. ہاں بتا اور تیرے لیے دعا کیا کروں؟ دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا. کہتی ہے قیدی بی بی مدتیں گزر گئیں میں مدینہ نہیں گئی. اللہ غربت میں کسی کو وطن کا نام نہ سنائے.
تصور کرو کراچی میں بیٹھ کے تم کربلا کا نام سنتے ہو، تیری آنکھوں سے آنسو آتے ہو۔ زینب نے کوفے میں مدینے کا نام سنا، نانا کا روزہ یاد آیا، صغرا یاد آ گئے، فوراً کا مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے میری آقا دادی، اور مجھے حجاب سکھانے والے میری آقا دادی۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، کہا مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ ذرا بتا تیری بی بی کا نام کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں، لیکن میری مجبوری سمجھو، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ او قیدی بی بی بازار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا۔ میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی، میں قربان جاؤں اس مومنہ کے ادب پہ، میں قربان جاؤں اس مومنہ کی محبت پہ۔ بی بی زینب نے ایک جملہ کہا، مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہیں قبول ہو جائے کیا کہو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی کہنا کیا چاہتی؟ کہ اگر مدینے والے بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ اتنا کہنا تھا، مومنہ کو جلال آیا، کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر، میری بی بی تجھ جیسی قیدن نہیں کہ بازاروں میں آئے۔ اتنا سننا تھا زینب کو جلال آیا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، او ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، ارے میں ہی زینب، اور میرا حسین مارا گیا، اور میرا عباس مارا گیا، اور وہ دن گزر گئے، اور زینب قیدی بن گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ سیدہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا، اس گھرانے کی مظلومیت کا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ پروردگار حق محمد و آل محمد جن مرحومہ کے لیے مجلس رکھی گئی، خدا ان کے درجات کو بلند فرما۔ اس گھرانے کے جتنے بھی مرحومین ہیں، مرحومہ سیدہ ام المؤمنین کے درجات کو بلند فرما۔ سید اشتیاق حسین رضوی بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے مومنین مجلس میں حاضر ہیں، سب کے گھروں پر اپنی برکتوں کو نازل فرما۔ ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں زیارت با معرفت امام حسین نصیب فرما۔ اے خدا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔